انس، یہ اس ساری صورتحال میں زنیرہ ابھی جو بات کر رہی تھی کہ جو وہاں پہ نیول ویسلز تھے انہوں نے سپورٹ کرنا تھا، اسکارٹ کرنا تھا آئل ٹینکرز کو، ان تمام جہازوں کو جنہوں نے آبنائے ہرمز کو کراس کرنا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ اعلان کیا تھا کہ وہ میکنگ اے پلان، لیکن آج یہ خبر آئی کہ جناب انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈو دیٹ، ابھی بہت زیادہ خطرہ ہے، وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. ایک اور چیز ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور کوشش، ایک اور ٹارگٹ جو وہ اچیو نہیں کر سکے. ڈو یو تھنک اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ٹویٹ کیا تھا آج سے ایک ہفتہ پہلے، 9 دن پہلے، کہ یو ایس ملٹری اسکارٹ کرے گی، یو ایس گورنمنٹ انشورنس دے گی اور یو ایس ملٹری اسکارٹ کرے گی، وہ ایک بیٹ تھا میری نظر میں. وہ بیٹ کیوں تھا کہ وہ جو انشورنس پرائسز تھے وہ ان ممالک کو پھر بیئر کرنے ہوں گے یا کرنے وہ چاہتے تھے کہ وہ ممالک بیئر کریں جو کہ سب سے زیادہ اسٹریٹ آف ہارموز کو یا آئل امپورٹس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. اب وہ ممالک جیسے کہ پاکستان، جیسے کہ چائنا، جیسے کہ بھارت اور ڈفرینٹ ادر خطے کے ممالک جو زیادہ تر اسٹریٹ آف ہارموز سے اپنی آئل امپورٹس کرتے ہیں، وہ اس بیٹ میں نہیں آئے. اور جب وہ نہیں آئے تو آف کورس اس کا ایک امپیکٹ یو ایس جو ملٹری ایسٹ ہے اور یو ایس فنکشنری، اسٹیٹ فنکشنری ہے، اس کے اوپر آیا. دوسری بات یہ کہ جو بات زنیرہ کہہ رہی تھیں ابھی کہ ایرانی ملٹری نے، ایرانی رجیم نے پچھلے 40 سال میں اپنے آپ کو پریپیئر ہی اسی کے لیے کیا ہے. انہوں نے اپنی بورڈز، اپنی جو پورا مائنڈ سیٹ جسے آپ کہتے ہیں رجیم کی جو ٹریننگ تھی وہ اسی ایک انہیرنٹ دشمن کے طور پہ کی گئی، ایک امریکہ کو اپنے دشمن، ایک سوارن اینیمی کے طور پہ دیکھ کے کی گئی. اور اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ اب یو ایس جو ہے وہ کافی زیادہ بیک فٹ کے اوپر ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی بات کی کہ جی اینڈ گیم کیا ہے. اینڈ گیم آج بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اور پرابلم یہ ہے کہ ایران، میری جتنی ایرانی آفیشل سے بات ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، وہ ایران یہی کہتا ہے کہ اس کے فیور میں ہے کہ خطے میں جنگ جتنی زیادہ پرولونگ ہوگی وہ ایران کے فیور میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایران سے بیٹھ کے امریکہ میں تو وار نہیں کرنے کو رہا، کیونکہ اس کے بیلسٹک میزائل کی اتنی رینج ہے نہیں کہ 11,000 کلومیٹر جو ہے وہ اتنا دور وار کرے. ڈائریکٹلی امریکن ٹیریٹری کو ہٹ نہیں کرے گا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر جب یہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ جی جو خطے میں امریکی ایسٹس ہیں ان کو ہٹ کرے گا. اس کا ایک اکنامک فال آؤٹ آئے گا امریکی اکانومی کے اوپر، جو کہ نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے ای میں کافی سارے انویسٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ جی اپنے کمٹمنٹ سے وہ ودرا کیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ یو اے ای کے اندر اپنے پیسہ، اپنا کیپٹل واپس لگائیں گے ریکنسٹرکشن اور ری بلڈ کرنے کے چکر میں. تو ایران کا لانگ ٹرم آبجیکٹو امریکہ کو اکنامکلی ہرٹ کرنا ہے، ملیٹریلی ہرٹ کرنا نہیں ہے. اور اب تک ایران از ڈوئنگ اے فیئرلی گڈ جاب ان ڈوئنگ دیٹ. ایک یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم کہ وہ اپنے آبجیکٹو کے اوپر بڑا کلیئر ہیں. امریکہ کا کیا آبجیکٹو تھا، امریکہ کا کیا آبجیکٹو تھا؟ نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید وہ ایک یوکرین ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے رشیا نے یوکرین میں ریپلیکیشن کی کوشش کی کہ 3 دن کے پہلے آ کے صدر چینج کر دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے، پھر 3 دن میں کر دیں گے، پھر 3 ہفتے میں کر دیں گے. تو مجھے وہی ریپلیکیشن ادھر بھی نظر آتی ہے، لیکن اینڈ گیم ان سائڈ کوئی نظر نہیں آتا. زنیرہ، یہ جو تکلیف دینے کی بات ہے کہ ملٹریلی نہیں لیکن اکنامکلی جو ہے وہ ایران کو تکلیف دینی تھی، لیکن جب تکلیف دینے کی بات آتی ہے، ایک مہنگا تیل جو ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے، انکلوڈنگ دا امریکنز دیم سیلز. پاکستان تو اس کی تکلیف اس وقت برداشت کر ہی رہا ہے 55 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ، لیکن وہاں امریکہ کے اندر بھی آئل پرائسز جو ہیں اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں. اب isn't this a question کہ who is going to blink first؟ پہلے اپنی تکلیف کا ذکر کر کے جو ہے کون 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کیا وہ امریکنز ہوں گے، کیا وہ ایرانینز ہوں گے؟ ان دونوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے پہلے بلنک کون کر سکتا ہے؟ In my very personal opinion, اور جس کو میں based on the calculation کہہ رہی ہوں، US would blink first. Why I say this؟ جو رپورٹس بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے جس کے مطابق جو شیل آئل جو اپنی پروڈکشن بھی ہے یو ایس کی، وہ بھی اس کیپیسٹی میں اب نہیں ہے کہ بہت ان دا لانگ رن سسٹین کر سکے. دے نیڈ آئل اگین. وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک آئل کی بھوک ہے یو ایس کی جو ختم ہونے کو نہیں آتی. اور اس میں آپ نے کئی شکلیں دیکھی. آپ نے کویت میں دیکھا 90s میں کیا ہوا، پھر آپ نے عراق میں 2003 کا ایپیسوڈ دیکھا، پھر 2011 کا ایپیسوڈ دیکھا. سو
بیسکلی یہ یاد رکھیں کہ آئیڈیالوجی اپنی جگہ، اسرائیل کی سپورٹ اپنی جگہ، آئل از اسٹل ان دا سینٹر. آئل کو کنٹرول کرنے کا جو خواب ہے یو ایس کا، اس کی بہت ساری کیلکولیشنز جو ہیں اس کو غلط ثابت کر دیا. بیکاز اگر آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا سکتا ہے جا کے اسٹریٹ آف ہارمز میں، اور وہ وہاں پہ ایسی ویسلز کریٹ کر سکتا ہے جو آپ کو سیٹلائٹ امیجری سے ویسلز لگ رہی ہیں بٹ وہ اصل میں گھوسٹ بوٹس ہیں. انہوں نے ڈسیپشن سے بہت کام لیا ہے، یہ ابھی شاید خبریں آئیں گی باہر، آپ دیکھیے گا. تو جو آرٹ آف ڈسیپشن ڈسپلے کیا ہے ایران نے، اور جو سرپرائز کیا ہے کہ میرے خیال ہے دوسرے تیسرے دن ان کی ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی گئی، ڈیکیپیٹیشن آف آیت اللہ. اس کے بعد 9 days وداؤٹ دا نامینیشن IRGC نے جیسے سسٹین کیا ہے، ریگولر آرمی نے، دس از ورتھ اسٹڈنگ. اب جب اتنا ڈیپ سسٹم آپ کے سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ تو امبیڈڈ ہیں، نیوکلیئر تو چھوڑ دیں آپ اس کو، تو ان کے تو دیر از نتھنگ ٹو لوز. آئی ایم ٹیلنگ یو ویری اوپنلی، بیکاز CNN کے کورسپونڈنٹس ایران نے اپنے اندر الاؤ کیے ہوئے، وہ ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو میڈیا کے لیے اوپن کیا ہوا ہے، وچ مینس کہ ان کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کا جو ڈیمیج ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے اور کیسا امیج جاتا ہے ویسٹرن میڈیا میں. دے آر اوپن ٹو اٹ، سو اٹس ڈو اور ڈائی فار دیم. سو ناؤ ڈونلڈ ٹرمپ از فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور آپ دیکھیں، مجھے نتن یاہو بتا دیں آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے. تو فور فرنٹ پہ کمپلیٹ اونرشپ آف دس وار از ناؤ لائز ود US. ٹھیک ٹھیک. انس، اس ساری چیز میں آبویسلی کیا ایران کا اس سارے معاملے میں صرف سروائیو کر جانا، اپنے ڈیفنس کو جو ہے اسی طرح متحد رکھنا، اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنی جگہ کے اوپر رکھنا، کیا یہی سکسیس کہلائے گا، یا آپ کے خیال میں اس کی جانب سے، یا جس طرح اس نے امریکن بیسز کو ہٹ کیا ہے اور ابھی تک جس طرح امریکنز کا اس وار کا بل بڑھتا جا رہا ہے وچ از ان بلینز آف ڈالرز، 9 میرے خیال میں آخری فوجی بتائے گئے تھے جو پینٹاگون نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے 9 سولجرز جو ہیں وہ اب تک مارے جا چکے ہیں. کیا اس ساری چیز کو ہی ایران کی ایک فتح قرار دیا جائے گا دیٹ دے سروائیو سچ اے بگ اٹیک؟ نہیں، میرے خیال سے ایران کی فتح صرف یہ نہیں ہوگی کہ ایک اتنا بڑا اٹیک سروائیو کرنا، بلکہ ایران کی جو انٹیلیجنس کیپیبلٹی کو جس طرح اس نے انہانس کیا ہے پچھلے سال جون سے لے کے اس سال فروری کے درمیان میں، کوئی 8 سے 9 مہینے کا جو یہ عرصہ بنتا ہے، اس کے اوپر ایران کی انٹیلیجنس کیپیبلٹی کی فتح جو ہے وہ ایکچوئل معنی میں ان کی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ایرانی سسٹم نے صرف امریکی سسٹم سے نہیں لڑنا تھا، بلکہ راستے میں جب ایرانی میزائل ایک لانچ ہوتا ہے تو اس کو عراق میں، سیریا میں، اسرائیل کے اندر، اور امریکن سسٹمز جو ہیں وہ 3 ڈفرینٹ لیئرز کے ذریعے، یا اگر اس نے گلف ممالک میں ہٹ کرنا ہے تو ڈفرینٹ لیئرز کے ذریعے گزرنا ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات میں، بحرین میں، اور دوسری اور جگہوں پہ، کویت میں، ہوٹلز کے اوپر ٹارگیٹ کیا گیا، اور ایک چیز دکھائی گئی کہ وہ انٹیلیجنس پریسیشن تھی ایرانی رجیم کی جانب سے یا ایران کی جانب سے، کہ ان کے پاس اتنی انٹیلیجنس کیپیسٹی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کون کس وقت اور کس ہوٹل میں موجود ہے، اور وہ اسی جگہ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ایک جو مت تھی امریکن سپیریورٹی کی، پرٹیکولرلی انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ امیجری کو لے کے، اس کو ایران نے بالکل ہی اس مت کو ختم کر دیا ہے. جیسے زنیرہ بتا رہی تھیں کہ جو آرٹ آف ڈسیپشن تھا وہ اس 8 مہینے 9 مہینے کے اندر ایران نے اتنا زیادہ ماسٹر کیا ہے کہ وہ ڈیکوائے ہیلی کاپٹرز، ڈیکوائے جیٹس جو ہیں، they have been inflicting greater damage to the American artillery or to the Israeli artillery, because اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ڈیکوائے کو اصلی سمجھ کے ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ہم نے فوٹیجز دیکھی کہ جہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہیلی کاپٹر کو فار انسٹنس ٹارگٹ کیا گیا تو ہیلی کاپٹر بلیڈز ہی نہیں ہٹے. تو صرف جو متھ توڑنا would be considered، جو امریکن myth of superiority تھا، ٹیکنالوجیکل superiority، انٹیلیجنس superiority اور سیٹلائٹیکل امیجری کی جو superiority تھی، اس کو توڑنا will be considered the real victory of Iran in this particular war. اس جنگ کے تناظر میں ایران کی جو حقیقی معنوں میں فتح ہے وہ اس تناظر میں دیکھی جائے گی. زنیرہ، پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد سے فورن پلیٹ فارمز کے اوپر دونوں ملکوں کو دیکھنے کا نظریہ دیگر ممالک کا تبدیل ہوا تھا، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے. میرے خیال میں پاکستان کی پوزیشن کی جو سپریورٹی ہے اس میں ایک مینی فولڈز اس کے اندر ہم نے اضافہ ہوتا ہوا دیکھا. آپ کے خیال میں اس جنگ کے بعد واٹ وی آر ڈسکسنگ رائٹ ناؤ کہ امریکنز کا جس طرح پیسہ لگ گیا یا جس طرح دے گاٹ ٹریپڈ ان دس وار، اور اس کے بعد ایران کی ریزسٹنس اس ساری چیز کے بعد، اینڈ دین دا فیلو مسلم کنٹریز خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ سے تعلق رکھتی ہیں،
اس کے بعد آپ کے خیال میں واٹ سارٹ آف سیناریو ڈو یو سی؟ بیکاز اس میں ایک اور کانٹیکسٹ بھی ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایکچولی امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اسپیشلی دا یورپینس اینڈ دا برٹش. مطلب انہوں نے اپنی بیس تو دے دی لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی وغیرہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. منصور میں I was about to say what you just said کہ جب پاکستان انڈیا کی وار ہوئی تھی اور رافیلز ٹارگیٹ ہوئے تھے، اس کے بعد پوری دنیا کی کانورسیشن اس ڈائریکشن میں چلی گئی تھی کہ صرف ایلیٹ ملٹری اکوپمنٹ ہونا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے پاس ویسے ٹرینڈ سولجرز ہونا زیادہ ضروری ہے، اور اگر وہ ہوں تو آپ اس سے کم بھی کوئی لیس پریولیجڈ آٹومیشن بھی استعمال کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. اس کو بہت ٹیکنیکل ٹرم ہے، اٹس کالڈ میگزین ڈیپتھ پرابلم. وہ یہ ہے کہ اگر آپ 50 بالز کو شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک مشین ہے، اور جو دشمن ہے اس کو پتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی 50 کی ہے، تو وہ 50 کوئی $5 کے بنے ہوئے بالز آپ کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، اور آپ جتنی دفعہ اس کو شوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ اپنے کوئی $100 کے جو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے میزائل یوز کر رہے ہیں ان کو ساتھ استعمال کر رہے ہیں. سو جو پیچھے آپ کا آرسنل ہے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے. کیا آپ کے پاس اتنی فاسٹ پروڈکشن ہے کہ آپ اس کو جلدی جلدی اتنے ہی بنا کے بھیجتے رہیں؟ تو یہ پروگریشن شاید سوچی نہیں تھی، اور اب آپ دیکھیں گے سب کی اسی ڈائریکشن میں بات چیت جائے گی. اور دوسری ڈائریکشن یہ جائے گی کہ وہ سب پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھانے کے لیے آپ کو سپلائی چینز میں انوالو ہونا پڑتا ہے، اور وہ اس وقت کس کے پاس ہے؟ وہ چائنا کے پاس ہے. سو دس وار ہیز چینجڈ کمپلیٹلی دا گلوبل نیریٹو کہ آپ کے پاس بڑا کوئی آرسنل ہے، امریکن ملٹری کمپلیکس ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، آئرن ڈوم ہے، وہ سارا اس نے بالکل فلیٹ کر کے رکھ دیا ہے، ربل بنا دیا ہے. اینڈ دی ادر فیکٹر دیٹ یو سیڈ، GCC countries would have to rethink their policy کہ کیا انہوں نے they are going to remain caught up between the two things. اسرائیل اور ایران کا جب بھی کوئی معاملہ بنے گا، کیا ہم نے بیچ میں کیجولٹی بنتے رہنا ہے، یا ہم نے کوئی ٹرکی جیسی پریگمیٹک اپروچ لینی ہے جس میں وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے اور وہ تہران سے بھی ملتا ہے اور وہ رشیا سے S-400s بھی خریدتا ہے. سو اٹس اے بگ کوسچن مارک. اٹس گوئنگ ٹو لیو دیٹ رائٹ دیئر فار دا GCC countries کہ آگے انہوں نے کیسے چلنا ہے. انس، اور میں اسی ریفرنس میں جو پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی اسی ریفرنس میں جو چائنیز ٹیکنالوجی تھی اس کے حوالے سے اس کو بھی ایک دم بوسٹ ملا تھا. پوری دنیا کو پہلی دفعہ اس نے وار تھیٹر کے اندر دیکھا کہ جناب کس طرح ان کا اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یا ان کے لڑاکا طیارے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اور there were discussions کہ امریکہ شاید ایک فیڈنگ سپر پاور بنتا جا رہا ہے اور چائنا وہ اب رائز کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اس وار کے بعد ایون دو چائنیز اینڈ رشینز مطلب اسپیکولیٹو گفتگو ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ان کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے، اس کو مطلب فارملی کسی نے اب تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے خیال میں اس وار کے بعد ان دو بڑی سپر پاورز رشیا اور چائنا کو بھی ایک بوسٹ ملے گا کہ وی ہیو ویکننگ سپر پاور ان امریکہ ناؤ؟ میرے خیال سے رشین ٹیکنالوجی کو اس وار کے بعد زیادہ ایک بوسٹ ملے گا، کیونکہ رشیا اور ایران کے جو ٹائز تھے پرٹیکولرلی ڈیفنس ٹائز تھے وہ کافی زیادہ ہمیں نظر بھی آئے اور اوور دا ٹائم بھی ہمیں نظر آتے گئے. اور خاص طور پہ اگر آپ یوکرین وار کے تناظر میں بھی دیکھیں تو رشیا کو شہید ڈرونز کی جو سپلائی تھے، کمیکازے ڈرونز کی سپلائی، اب تو کافی زیادہ جگہوں پہ ایرانین ڈرونز کی جو پروسیسنگ یا جو فیسلٹی ہے، پروڈکشن فیسلٹی ہے، وہ ماسکو کے اندر بھی ہے، ماسکو سے مراد رشیا کے اندر بھی ہے. تو میرے خیال سے رشین ٹیکنالوجی کو اس کے ساتھ بہت بڑا ایج ملے گا. لیکن ایک بات یہاں پر جو زنیرہ کہہ رہی تھیں، جسٹ ٹو فردر دیٹ پوائنٹ، ایرانی آفیشلز جن سے میری بات ہوئی اور ہوتی آ رہی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جب پریزیڈنٹ پزشکیان کی جانب سے وہ بیان دیا گیا تھا کہ کسی نے وہ معذرت چاہتے ہیں، ایران معذرت چاہتا ہے خطے کے ممالک سے، اور ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، وہ ایک اوور اسٹریچ تھا. جو رجیم تھی یا جو سپاہ تھی یا IRGC تھی، سپاہ کاؤنسل، رہبر کاؤنسل جسے کہتے ہیں، ان کو وہ ایک پیج پہ ضرور تھے کہ جی آئندہ ہم یہ اٹیک نہیں کریں گے، اور صرف اسی صورت میں کریں گے کہ اگر خلیجی ممالک کی ایئر سپیس یا کسی لینڈ سپیس یا ایئر سپیس استعمال ہوتی ہے ایران پر حملے کے خلاف.